قاصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم دمشق کے دربار میں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم دمشق حارث ابن ابی شمر غسانی کے نام ایک خط اپنے قاصد شجاع ابن وہب کے ساتھ روانہ فرمایا، جن کا تعلق قبیلہ اسد ابن خزیمہ سے تھا۔ اس خط کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث ابن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ جب قاصد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا، مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا۔ قاصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم یمامہ کے دربار میں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلیط ابن عمرو عامری کا انتخاب فرمایا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے حوزہ ابن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ سلیط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر لگا ہوا خط لے کر حوزہ کے پاس پہنچے تو اس نے قاصد رسول کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا: آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمہ کریں، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اس نے قاصد رسول سلیط رضی اللہ تعالی عنہ کو تحائف بھی دیے اور ہجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلیط یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا، اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوزہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ طواف خانہ کعبہ۔ 7 ہجری ہی میں صلح حدیبیہ کے فوائد سب کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ چنانچہ جب معاہدے کی روح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے تو آپ کے ساتھ 2000 جانثار تھے۔ مکہ والوں نے حضور کو عمرہ کرنے سے تو نہ روکا، مگر خود گھروں میں تالے لگا کر کوہ ابو قبیس پر چلے گئے اور پہاڑ سے مسلمانوں کو غور سے دیکھتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو حکم دیا کہ اپنے کندھوں کو پھیلا کر طواف و سعی میں دوڑیں تاکہ کفار ان کی طاقت اور جسم کی فراخی مشاہدہ کریں اور ان پر رعب طاری ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک مکہ میں رہے، پھر ساری جمعیت کو ساتھ لے کر واپس مدینہ تشریف لائے۔ اس عظیم نظارے کا مشرکین کے دلوں پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ سینکڑوں آدمی اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔